ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی۔ مجھے حضرت خباب بن ارت یاد آتے ہیں۔ ان کی مالکہ ام انمار نے جب یہ سنا کہ خباب بے دین ہو گیا، اس نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو اس نے اپنے بھائیوں سے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بھائیوں نے اور اس نے مل کے حضرت خباب کے لیے ایک ایسی سزا تجویز کی جس کو سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت خباب سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ مشرکوں نے کیا معاملہ کیا۔ حضرت خباب ریلکٹنٹ تھے کہ کیا بتاؤں۔ بہت زیادہ جب انہوں نے انسسٹ کیا تو حضرت خباب نے کہا کہ ام انمار کے بھائیوں نے مجھے سزا دینے کے لیے لوہے کی چادریں گرم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پھر جب وہ بالکل سرخ انگارہ ہو جاتی تھیں تو میری کمر سے کپڑا اتار کے مجھے ان پر لٹایا جاتا، حتیٰ کہ میری جلد جل جاتی، میرا گوشت میری ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، اور میرے جسم سے نکلنے والا خون اور جسم سے نکلنے والی چربی اس آگ کو بجھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے جب ان کی کمر دیکھی تو کمر میں بڑے عجیب گڑھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ام انمار میرے پاس آتی تھی، لوہے کی سلاخوں کو خوب دہکانے کے بعد میرے سر پر وہ سلاخیں مارتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے ام انمار کے لیے بد دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد ام انمار کے سر میں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، کوئی طبیب ایسا نہیں تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک طبیب نے کہا کہ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام آئے گا تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ لوہے کی سلاخ کو گرم کریں اور اس سے اس کے سر کو اچھے طریقے سے پیٹیں۔ تو ام انمار کے سر پر جب اسی طرح کی گرم سلاخیں لگتی تھیں تو تھوڑی دیر کو اسے چین ملتا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے لیے اخلاص کا کیسا بدلہ دیتے ہیں، کیسے لوگ اس گرفت میں آ جاتے ہیں۔ سیدنا خباب ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کو گڑھے میں کھڑا کر کے انہیں چیر دیا جاتا تھا، ان پر لوہے کے کنگھے پھیرے جاتے تھے جن سے ان کا گوشت ادھڑ جایا کرتا تھا، اور تم لوگ ابھی سے پریشان ہو گئے ہو۔ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، محبت تو ہم بھی کرتے ہیں اپنے دین سے، لیکن آزمائش فیصلہ کرتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کھوٹا کیا ہے اور کھرا کیا ہے، کون اپنے جذبوں میں کتنا خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہم سے مطلوب ہے وہ عمل کا اخلاص ہے۔ اسی وجہ سے عمل کی قبولیت کی جو 2 شرائط رکھی گئیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ عمل اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی سنت سے لوگوں نے کیسے سیکھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا رخ ایک بار اللہ کی جانب کیا تو پھر وہ رخ کسی اور جانب نہیں ہو سکا۔ یہی اخلاص زندگیوں میں آج بھی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ آج بھی رب العزت کی جانب سے مطالبہ یہی ہے۔
اور جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ لائن آف ایکشن ہے. جرجانی کہتے ہیں کہ عمل میں ریاکاری کو کلی طور پر چھوڑ دینا یہ اخلاص ہے. تو اب دیکھیے کہ کرنے والا کام تو بڑا اہم ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہے، دکھاوے سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہر نیکی کے کام پر اللہ کے لیے نیت کرنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے، یہی اخلاص ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لسان العرب میں ہے کہ اخلاص سے مراد خالص چیز ہے جس سے اس کا میل کچیل اور گندگی دور کر دی گئی ہو. میں کبھی سوچتی ہوں کہ انسان اور خاص طور پر جیسے اللہ پر یقین رکھنے والے افراد جب نماز پڑھتے ہیں تو کب سوچتے ہیں کہ نماز میلی ہے، اس کی پوری آلائشیں دور کرنی ہیں. کب سوچتے ہیں کہ جو صدقہ دیتے ہیں یہ صدقہ بھی میلا ہو سکتا ہے. کب سوچتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی میل کچیل رکھ سکتا ہے. کب سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں یہ تعلقات اپنی اولاد سے ہوں، شوہر سے ہوں، ہمسایوں سے ہوں، ارد گرد والوں سے ہوں، یہ تعلقات بھی میلے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ سے ہماری جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہم روا رکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے یہ سارے معاملات طے کرنا، یہ مراحل طے کرنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، لیکن اجر نہیں رکھتا. اجر اسی عمل کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. تو زندگی میں کوئی معاملہ اس سے باہر نہیں ہے. تو جہاں ہمارے محبت کے رشتے ہیں، ان محبت کے رشتوں کے میں بھی ہم سے جو چیز مطلوب ہے ان اعمال کو خالص کرنا ہے. اسی طرح سے اپنی کمائی کو خالص کرنا، یعنی حرام سے بچا کے رکھنا. اسی طرح سے اپنی سماعتوں کو خالص کرنا، اپنی بصارتوں کو خالص کرنا، اپنی گفتگو کو خالص کرنا. آلائش نہیں، آمیزش نہیں. کتنا زیادہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر دیا گیا. تو آپ کی سنت سے ہمیں اخلاص کا راستہ پتہ چلتا ہے اور ہر عمل کو کس طرح سے اللہ رب العزت کے لائق بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہمیں رب العزت توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں، اپنے رب کی ذات پر یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، حتیٰ کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ رہے جس میں کسی کھوٹ کا کوئی شعبہ رہ جائے، جس میں کسی کھوٹ کا کوئی شائبہ بھی رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا کر دے. وما توفیقی الا باللہ. کون ہے اس کی ذات کے سوا جو ہم پر دست شفقت رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے توفیق عطا فرما دے اور اس حالت میں ہمیں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے.